تو وہ جو گیٹ پر کھڑا ہے وہ لیتا کیا ہے؟ 20-30 ہزار روپیہ لیتا ہوگا، میڈیکل کی سہولت ہوگی، رہائش کی سہولت ہوگی، بس اس سے زائد تو نہیں۔ اور میں اور آپ کتنا لیتے ہیں اللہ سے؟ بولو جی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن ہی نہیں سکتے۔ اور لا تحصوها اللہ نے فرما دیا ہے نا کہ نہیں گن سکتے۔ تو اب قیامت آ جائے گی لیکن اللہ کی نعمتوں کو گننے والا کوئی بندہ پیدا نہیں ہوگا، اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ احسان ہے، یہ مہربانی ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ان کا ذہن اس طرف کبھی نہیں گیا ہوگا یہ جو ہمارے منہ میں تھوک ہے، ہمارے منہ میں تھوک ہے نا، تھوک، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہیں ایک کراچی کے رہنے والا ایک بندہ ہے، بہت پیسے والا آدمی ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے منہ میں تھوک نہیں بنتی۔ اس نے امریکہ میں جا کر بہت معروف قسم کے ڈاکٹروں کا ایک بینچ ہائر کیا اور انہوں نے اس بچے کی تشخیص کی، سوچ و بچار کیا، غور و فکر کیا، اس کے سارے ٹیسٹ ویسٹ سب کچھ کیا، اور تقریباً کئی کروڑ روپیہ اس نے اس پر لگا دیا ہے اس بندے نے کہ میرے بچے کے منہ میں تھوک بنے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سے کتنے پیسے لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے منہ میں تھوک بنتی ہے۔ تھوک ہوگی تو کھانا ہضم ہوگا، کھانا ہضم ہوگا تو اس سے غذائیت نکل کر آپ کے جسم میں جائے گی، خون بنے گا، آپ کی ہڈیاں بڑھیں گی، مضبوط ہوں گی، آپ کا گوشت بڑھے گا، آپ کو چربی ملے گی، سب کچھ تب ہے کھانا ہضم ہو۔ تو اس طرح کی اور بڑی چیزیں ہیں جن کی طرف کبھی کسی کا دھیان ہی نہیں گیا، اور اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات کبھی نہیں آئی کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ یہ اوپر کا جو یہ پردہ ہے آنکھ کا، اگر یہ پردہ نہ ہو تو آپ کی آنکھ 1 سال بھی محفوظ نہیں رہ سکتی، اور یہ 100 سال تک بھی، 125 سال تک بھی لوگ جیتے ہیں اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ کے اوپر جو پردہ ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ذہن میں کبھی آیا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر؟ اس لیے یہ بات اللہ جل شانہ نے ٹھیک فرمائی ہے، لا تحصوها، تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، کبھی نہیں گن سکتے۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو جگر ہے، جگر کے اندر جو فنکشن ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ نے جگر سے لیے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص اس کی فیکٹری لگانی چاہے زمین پر تو کم از کم 4 ایکڑ جگہ چاہیے۔ کتنی جگہ چاہیے؟ 4 ایکڑ جگہ چاہیے، اور اس پر اربوں روپے کی مشینری لگے گی، اور تب جا کے یہ کام ہوگا جو صرف ایک جگر کر رہا ہے جو آپ کے معدے کے اوپر پڑا۔
یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ کرنے والا شخص بہت بڑا ظالم ہے، اور وہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس کو اپنی جان پر بھی بالکل قطعاً رحم نہیں آتا۔ اور آپ دیکھ لیں، نیکی کرنے والے تو بڑے ہی تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ آج کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ کیوں؟ خیانت ہی خیانت ہے ہر طرف، بددیانتی ہی بددیانتی ہے ہر طرف۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سرکار کا دم پھرتے ہیں، سرکار کی اطاعت میں ہیں، تو یہ حال ہمارا کیوں ہے؟ اور یہ بات وجہ طور پر میں کہتا ہوں کہ اس کے سینکڑوں شواہد موجود ہیں، جن لوگوں نے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سرکار کی پیروی کی ہے، انہوں نے اللہ کی ساری خدائی پر راج کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، خدا کے لیے آپ غور فرماؤ اپنے کردار پر۔ آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر تو مان گیا۔ جی ہاں، رت نہیں رہے گی، موسم نہیں رہے گا۔ ہر کام کا ایک موسم ہے، ایک رت ہے، ایک وقت ہے۔ یہ فرعون نے، یہ نامے پارے میں ہے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر منہ کھولا اور اس نے فرعون کے سامنے اس کے تخت کو اور اس عمارت کو بھی نگل جانا چاہا، اور فرعون کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ضرور نگل جائے گا، تب اس نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب، میں تیرے پر ایمان لے آیا۔ علماء کہتے ہیں اس کا ایمان قبول نہیں ہے، کیوں؟ اس کے موسم گزر گیا تھا، رت چلی گئی تھی، وقت چلا گیا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، آج نصر ثانی کر لو، آج رسول اللہ کا سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دامن پکڑ لو، آج اپنے افکار اور کردار کا قبلہ درست کر لو، بھلا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارا بھلا ہوگا۔ ایمان لے آؤ، آمنو، تمہارا بھلا ہو۔ تو آپ اپنا بھلا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ تو کل سے پھر یہ سارے بندے نماز میں مسجد میں آ جائیں گے جی۔ اور یہ تو تمہیدی باتیں میں کر رہا ہوں۔ حضرت شیعہ علیہ السلام، یہ پرانی کتابوں سے جو میں کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کو اللہ جل شانہ نے وحی فرمائی، اور اس میں یہ کہا کہ اے میرے نبی، میں ایک نبی بھیجوں گا، اور وہ بے پڑا ہوگا، اس کے سبب بہرے کان اور غافل دل اور اندھی آنکھیں میں کھول دوں گا۔ کیوں بھائی؟ اندھے کو آنکھیں مل جائے تو یہ بہت بڑا احسان نہیں ہے؟ تو
جس اندھے کو رسول اللہ کے صدقے میں آنکھیں مل گئی ہیں اس پر رسول اللہ کا احسان ہے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح یار، ہے نا؟ تو سرکار اندھے کے لیے نافع ہوئے یا نہیں جس کو آنکھیں مل گئی ہیں؟ جی، جس کے دل میں گدے، بیل، گھوڑے، کتے ہوں، اس کے دل میں اگر رسول اللہ کی توجہ سے رب ذوالجلال کی یاد کا چراغ فروزاں ہو جائے اور اس کا دل زندہ ہو جائے، اس کو رسول اللہ نے نفع پہنچایا ہے یا نہیں؟ وہ اللہ کے حریم ناز میں چلا گیا ہے وہ بندہ، جی، تو اس کے لیے رسول اللہ نافع ہے یا نہیں؟ جی، جس کے بہرے کان سرکار نے کھول دیے ہیں اس کے لیے رسول اللہ نافع ہے یا نہیں؟ تو یہ بریلویوں کا مسلک نہیں ہے، یہ پرانی کتابوں کی باتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کا مولد مکہ ہوگا، اس کی ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی، اس کی بادشاہت شام میں ہوگی، اور وہ میرا بندہ ہے، وہ میرا بندہ ہے۔ اہل سنت رسول اللہ کو رسول اللہ کا شریک نہیں کہتے، رسول اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے کہ میرے اور آپ کے تصور میں نہ آ سکے، اتنی عبادت کی۔ ہم رسول اللہ کو اللہ کا عابد مانتے ہیں، اللہ کو معبود کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ میرا بندہ ہوگا، اور جس کے بندے کی یہ شان ہے اس کے خدا کی شان کیا ہے؟ نہیں، جس کی انگلی کی وہمی لکیر سے زمین سے 1300 گنا بڑا سورج پلٹ آئے، جی، جس کی انگلی کی وہمی لکیر سے زمین سے کئی سو گنا بڑا سورج پلٹ آئے، اس کی طاقت کسی کیلکولیٹر میں، کسی ترازو سے، کسی حساب سے تولی جا سکتی ہے کہ کتنی طاقت ہے؟ تو اس کے خدا کی طاقت کون جانتا ہے؟ اور اللہ کی طاقت کو کون سی زبان بیان کر سکتی ہے، اور اللہ کی طاقت کو کون سا ذہن سمجھ سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وہ میرا بندہ ہے متوکل، وہ اس کا بھروسہ میرے اوپر ہے، وہ متوکل علی اللہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے میرے اوپر بھروسہ کیا اس کے لیے میں کافی ہوں۔ لیکن رسول اللہ نے جس طرح کا بھروسہ کیا ہے وہ رسول اللہ کی شان ہے، جی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لڑ کھڑا گئے، دوڑ گئے میدان چھوڑ کر، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی پاؤں پر کھڑے دیکھا جن پاؤں پر سرکار کو ہم نے چھوڑا تھا، جی۔ جس رات مکان کا سرکار کے قتل کے لیے مکہ کے لوگوں نے ارادہ بنایا، وہ سارے مکان کے چاروں طرف تلواریں لے کے نوجوان کھڑے ہیں۔ ایسی حالت اگر آج کے کسی آدمی کے لیے ہو جائے تو وہ اندر خوف سے ہی مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ ہے کہ حضور کو اس کا کوئی غم نہیں، سرکار کو اس کا کوئی غم نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی حالت غیر نہیں۔ بڑی تسلی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا علی تو ادھر رک، میرے بستر پر سو جا، تجھے یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ اور یہ جو باہر کھڑے ہیں نا میرے لیے تلواریں لے کر، انہی کی امانتیں پڑی ہیں، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔
ان کو صبح دے دینا پھر میرے پاس آ جانا۔ اور آج امانتیں نہ رکھنے کا کوئی رواج رہا، نہ امانتیں واپس دینے کا کوئی رواج رہا۔ روشن خیال ہو گئے سارے جی۔ عاشق رسول، آپ سوچا کریں ان باتوں کو۔ خائن ہونا یہ بہت عظیم برائی ہے، خائن ہونا۔ اور آج تقریباً 15 گز کی پگڑیاں باندھنے والے بھی خائن ہیں، ناف سے نیچے داڑیاں لٹک رہی ہیں وہ بھی خائن ہیں جی۔ غزوہ خیبر میں ایک جنازہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا فلاں جانثار ہے، یہ غزوہ خیبر میں شہید ہو گئے، ان کی جب نماز جنازہ آپ پڑھائیں، امامت فرمائیں۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کہا، پھر جواب نہیں ہے، پھر تیسری مرتبہ کہا تو پھر جواب نہیں ہے۔ پھر صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ بات کیا ہے، حضور نہ کوئی جواب دیتے ہیں نہ اٹھ کر جنازہ پڑھاتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ جب صحابہ کی تشویش بڑھی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے بیت المال کے 2 موتی چوری کیے ہیں، یہ خائن ہے، اللہ کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، جاؤ تم جا کے پڑھ لو۔ آج اس کی کسی کو فکر ہے؟ کسی حاجی صاحب کو، کسی نوازی صاحب کو، کسی غازی صاحب کو جی، کسی عاشق رسول کو اس کی کوئی پرواہ ہے جی؟ اور ادھر تو ایک خیانت تھی نا، یہاں خیانتیں ہی خیانتیں جی۔ تو جب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، تو اللہ فرماتا ہے تم خود اپنے حال پر رحم کرتے ہو کہ میرے سے سوال کر رہے ہو کہ ہمارے حال پر رحم فرما؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک سنت تو تقریباً ساری امت کو یاد ہے کہ حلوہ کھانا سنت ہے۔ اب میں آپ کو وہ سنتیں بتا رہا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم متوکل علی اللہ تھے، حضور کا اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور بس اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ تھا۔ یہ بھی سرکار کی سنت ہے، یاد رہے گی آپ کو جی۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ مصطفیٰ ہے، وہ میرا چنا ہوا ہے، ازل سے میں نے اس کو چن لیا ہے اپنی محبوبیت کے لیے، ابد تک محبوبیت کے لیے چنا ہوا ہے۔ کسی اور کو بھی چنا ہے بھائی جی؟ تو یہ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کے بھی میں بھی رسول اللہ جیسا ہی ہوں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور ان کے سامنے بیٹھے بیل سن رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں کہتا بھائی تو کیسے ہو گیا ہے رسول اللہ جیسا۔